السلام علیکم۔ لات، عزا، منات، یہ کون ہیں؟ فرشتے، دیویاں یا سالے لوگ؟ اور آخر اہل عرب انہیں کیوں اس قدر پوجا کرتے تھے؟ ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے کہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا، سورہ نجم آیت نمبر 19 سے آنورڈز۔ آپ سب یہ جانتے ہوں یا نہیں کہ مشرکین عرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے بھی اللہ میں یقین کرتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ عنکبوت آیت 61 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے اپنے حکم کا تابع بنا رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر کہاں یہ دھوکہ کھائے جا رہے ہیں؟ اس آیت سے معلوم پڑتا ہے کہ مشرکین عرب یہ تو مانتے تھے کہ دنیا و کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، لیکن مسئلہ کہاں تھا؟ مسئلہ ہمیں سورہ زمر کی شروعات ہی میں مل جاتا ہے۔ آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو، بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے مشرکین عرب یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت لات، منات، عزا ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ سورہ نجم جن میں ان تینوں بتوں کا ذکر ہے فرماتا ہے آیت نمبر 23 میں کہ یہ بت تو صرف ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں یا پھر اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت پہنچ چکی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لات، منات، عزا ہیں کون؟ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت ریسرچ کی ہے اور پھر جا کر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بہرحال ریسرچ کے دوران ہمیں دو معلومات ملی ہیں، دونوں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے حقیقت کے قریب کون سا معاملہ ہے۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ مشرکین عرب کہتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں جو کہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے سورہ نجم میں آیت 21 میں۔ مشرکین عرب ان تینوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے پاس طاقتیں بھی ہیں اور یہ ہماری مرادیں پوری کر سکتی ہیں۔ دوسرا معاملہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ لات کی پوجا بنو سکیف کے لوگ کیا کرتے تھے۔ لات امن، خوشحالی، رحم اور انتقام کی دیوی مانی جاتی تھی۔ منات قسمت، دولت، عزت، وقت اور موت کی دیوی مانی جاتی تھی۔ عزا ان میں سے سب سے زیادہ معتبر اور یونانی دیوی ایفروڈائٹ کی طرح طاقتور مانی جاتی تھی۔ یہ حفاظت، طاقت، حسن، محبت جیسی چیزوں پر مشرکین عرب کے مطابق قدرت رکھتی تھی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ لات نامی جو بت ہے وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے ایک صالح شخص ہوا کرتا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مکہ میں حج ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری 2815 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین عرب کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک، اور اس سے آگے کہا کرتے تھے لا شریک لک لبیک، یعنی کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ کہہ کر کہا کرتے تھے مگر ایک ہے شریک، یعنی کہ کہا کرتے تھے ایک اور شریک ہے، یعنی کہ یہ بت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرماتے کہ برباد ہو تم لوگ۔ یہ شخص لات جس پتھر پر بیٹھ کر حاجیوں کے راستے میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، جب وہ فوت ہوا تو اسی پتھر کے قریب اس کی قبر بنائی گئی اور بعد ازاں پوجا شروع کر دی گئی، اور انہی کسی طریقوں سے دوسرے بت بھی مارز وجود میں آئے۔ اور اسی طرح عزا جو ہے وہ بھی ایک درخت تھا جس کی پوجا کیا کرتے تھے، اور وہاں پر ایک حبشی عورت برہنہ ان درختوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی تھی اور آوازیں نکالا کرتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بت ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد آخر کار فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لات کا مندر گرانے اور خالد ابن ولید کو عزا کا اور مولا علی کو منات کا مندر مسمار کرنے بھیجا، اور اس طرح سے ان تینوں بتوں کے مندروں کو مسمار کیا گیا
اور خانہ کعبہ میں بھی جو 360 بت رکھے ہوئے تھے انہیں بھی مسمار کر کے اس سرزمین کو اس وقت شرک سے پاک کیا گیا۔ جزاک اللہ خیر۔